بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں. الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. آپ ضیوف الرحمان ہیں، رحمان کے مہمان. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے وہ جنوری کے اندر وہ کسی کو اگر لیٹر مل رہا تھا ایودھیا جانے کا تو مارے خوشی کے نہیں سما رہا تھا، اور وہ دنیا بھر میں پرچار کر رہا تھا کہ مجھے نیوتا ملا ہے، ایودھیا جانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو باطل اتنا خوشی مناتے ہیں، ہم تو اہل حق ہیں اور اللہ کے دربار میں جانا ہے. اللہ رب العالمین ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ کعبہ شریف ہے، اور اس میں ہدایت ہے، برکت ہے تمام جہان والوں کے لیے. وہ پاور ہاؤس ہے، اسی سے رحمتیں اور ہدایتیں منتقل ہو رہی ہیں تمام مسجدوں کی طرف. ہماری مسجد یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. کس سے؟ کعبہ شریف سے. تو وہاں کی حاضری اور وہاں جانا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ اللہ کے فضل و کرم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، بہت ہی خوش نصیب ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. ندائے ابراہیمی کے جواب دینے والے لوگ آپ ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچے پہاڑ پر جب تعمیر کعبہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ اے ابراہیم اعلان کرو لوگوں میں کہ آپ لوگوں کو حج کرنے آنا ہے، دبلی دبلی سواریوں پر آنا ہے، اونٹنیوں پر آنا ہے، کمزور سواریوں پر تم کو حج کرنا ہے، پیادہ پا سفر کرنا ہے، پیدل سفر کرنا ہے. کس کے لیے؟ حج کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں سے فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، اس کا حج تم پر فرض ہے، تو جن کے نصیب میں حج تھا انہوں نے لبیک کہا، اور جن کے نصیب میں جتنے حج تھے انہوں نے اتنی مرتبہ لبیک کا جواب دیا ہے، لبیک سے جواب دیا ہے. اب وہ چاہے دنیا میں موجود تھے، نہیں موجود تھے، آنے والے تھے، عالم ارواح میں تھے، جہاں بھی تھے، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر، جن جن لوگوں نے جن کو حج نصیب ہونا ہے دنیا کے اندر، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب لبیک کے ذریعے سے دیا تھا. تو آپ لوگ اس طور پر بھی خوش نصیب ہیں کہ ندائے ابراہیمی کے جواب دینے والے لوگ ہیں. اب میرے بھائیوں، بزرگوں، خدا کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ منا بھائی اور ان کی ٹیم یہ آپ کے لیے فکر مند کہ یہ پروگرام منعقد کرواتے ہیں. ورنہ تو حج کمیٹی بھی پروگرام کرواتی ہے اور دیگر تنظیمیں بھی کرواتی ہیں، لیکن باقاعدہ یعنی سلسلے کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ ان پر کوئی دباؤ نہیں، کوئی کمیٹی کا دباؤ نہیں، لیکن شوق سے کہ بھائی لوگ سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں. تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں، داروغہ مسجد کا بھی شکریہ ادا کریں کہ وہ لوگ اپنے یہاں پروگرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ورنہ اجازت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی قیامت سے کم مسئلہ نہیں ہے. وہ جو لوگ لیتے ہیں ان کو معلوم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کا بھی شکریہ ہے کہ ان لوگوں نے مسجد کا صحیح استعمال کیا. مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کہ اللہ کے گھر کا احترام کیا جائے، اس کو بلند و بالا اور شاندار طریقے سے بنایا جائے. جیسے تم اپنے مکانوں کو بناتے ہو اے سی والا، اس طرح اللہ کے گھر کو بھی اے سی والا بناؤ. جس طرح تم اپنے گھروں کو چمکاتے ہو اللہ کے گھر کو بھی چمکاؤ. یہ آیت میں سب تفسیر موجود ہے جو میں نے پڑھی، اور اس میں ہے کہ صبح شام اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. کس میں؟ مسجد میں. تو اس لیے مسجد بنائی جاتی ہے. تو بہرحال ان لوگوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ.
تو اس لیے ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کریں، انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر شکر جس کا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے کہ اس نے آپ کو اپنے گھر پر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کی توفیق بخش رہا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، نیتوں کو صحیح کرنا ہے کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ اللہ کے لیے کرو، کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی حاجی صاحب کے لقب کے لیے نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ 10واں حج، 5واں حج، 4تھا حج، اس کی کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی، کسی کو جتانے کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس اللہ جتنی بار بلائے توفیق دے، بالکل جائیں، سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں، نیتوں کو خالص کر کے جائیں، اور جانے سے پہلے اور آنے کے بعد یہ جو دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، خدا کے واسطے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی مستحب نہیں ہے۔ حاجی دعوت، حاجی ولیمہ، وہ ہم نے جمعہ کا بیان کیا ہے، اگر آپ نے سنا ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ نہیں سنا ہوگا آپ نے تو یہ پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں ہم نے جو بیان کیا ہے حج عمرہ اللہ کے لیے، حج عمرہ اللہ کے لیے، اس کو سنو، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات میں ابھی جانے کا موقع نہیں ہے، بس میں اشارہ کر دیا آپ کو، اس کو معلوم کرو، اس کو سنو، اس میں آپ کے لیے بہت ساری رہنمائی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اب آپ کو مدینہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آج جو ٹاپک ہے وہ زیارت مدینہ کا ٹاپک ہے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی کل اپنے کو مدینے کے لیے نکلنا ہے، مدینہ جانا ہے، تو دیکھیے آپ جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اچھے سے رہیں، اصول ضابطے اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، نمازیں اپنے روم وغیرہ پر پڑھنے کا مزاج مت بنانا بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں جا کے پڑھنا، حرم شریف میں جا کے پڑھنا، یہ نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے لوگ عمرہ کر لیے پھر آرام روم میں ہوٹل میں ہی پڑھ لے رہے ہیں، ایسا ہے، یا روڈ پہ نکلتے ہیں، اپنے ہوٹلوں سے نکلتے ہیں، لوگ روڈ پر صفے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی جا کر ان میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ بہت گیپ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، اور اگر اتنا گیپ ہو دو صفوں میں کہ بیچ میں گاڑی گزر سکے، 4 ویلر گزر سکے، تو پھر آپ کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ جو ہے اپنے ہوٹل کے سامنے دیکھا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ بھی وہی نیت باندھ، لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا مسلک ہے وہ جانے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ قریب سے قریب تر جو ہے کعبہ شریف سے جتنا ہو سکے اتنا قریب آپ نماز پڑھیں، یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جو صفے کی ترتیب ہے بغیر کسی جو ہے حائل کے، اس میں ترتیب جو لگی ہوئی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو صفحے بنی ہوئی ہے، اس میں آپ جا کر شامل ہو جائیں اور نماز پڑھیں۔ اس کے لیے آپ کو اہتمام کرنا ہوگا، تھوڑا جلدی جانا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک دم آرام سے نکلیں گے۔ جمعہ کے دن ایک مرتبہ میں مدینے میں تھا تو سوچا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر سے نکلتے، تو پھر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملی، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، بہت دیر چلنے کے بعد، بہت دیر، کم سے کم میں سمجھتا ہوں 20-25 منٹ مسجد نبوی میں چلنے کے بعد پھر جمعہ میں بیٹھنے کی جگہ ملی۔ بہت افسوس ہوا کہ پہلے کیوں نہیں آئے، لیکن زندگی تجربہ ہے، آدمی سیکھتا ہے پھر سمجھتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا ایسا، تو آپ لوگ بھی اس کا اہتمام کریں۔ پھر جب مکے سے نکلنے لگے 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ التوبہ کہ اے اللہ میں مکے میں رہا، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی گستاخی ہوئی ہو حرم شریف کی یا آپ کی شان میں، یا کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، تو اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور یہ یہاں سے جو میرا جانا ہوگا مدینہ، پھر مدینے سے فلائٹ رہتی ہے، آدمی انڈیا آ جاتا ہے، پھر دوبارہ واپسی ہوتی نہیں کعبہ شریف کے لیے، تو اس لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ اللہ کر کے وہاں سے روانہ ہوں۔ ہم کسی کے گھر جائیں اور اس کے ہاں 3 دن قیام کریں اور پھر جب جانے لگے تو اس سے معافی تلافی کریں، حالانکہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اگر اس سے معافی تلافی کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے یہاں رہے، کوئی بے اصولی ہوئی ہو، آپ کو کوئی مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرنا، وہ کہے گا نہیں کوئی تکلیف نہیں، آپ تو ہمارے مہمان تھے، ہمیں آپ سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن یہ ہمارے اخلاق کو درشاتا ہے کہ آدمی بھلا مانوس ہے، کہ یہ ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، یا آدمی یہ کہے کہ میری وجہ سے آپ کو بہت مشقت اٹھانی پڑی، اپنا شیڈول آگے پیچھے کرنا پڑا،
اور آپ کے گھر والوں نے بھی ہماری بڑی خدمت کی. تو اس طرح کہنے سے سامنے والے کا دل خوش ہوتا ہے کہ آدمی کتنا اچھا ہے, اس کا دل کتنا صاف ہے اور یہ اس کو کتنا احساس ہے. تو ہم اللہ کے دربار سے جب نکل رہے ہوں تو معافی تلافی کر لیں, کیونکہ ہم بندے ہیں. کل ابن آدم خطاء خیر الخطائین التوابون. ہر آدمی خطا کار ہے, بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. یہ حدیث شریف ہے. تو ہم سے گناہ تو ہوتے ہی ہو جاتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے پھر مدینے کے لیے روانگی کا ارادہ کرے. اب مدینہ جب جانا ہے تو پھر کیسے جانا ہے, کیا نیت ہو؟ اخلاص نیت. اخلاص نیت کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ہم جائیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ ہم آئیں, اس لیے ہم جا رہے ہیں. اور حدیث شریف میں حکم ہے کہ اگر سفر کرنا ہے تو 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو, کعبہ شریف کی طرف, مسجد نبوی کی طرف, مسجد اقصیٰ کی طرف. تو ہم یہ جو سفر کر رہے ہیں وہ ہمارے نبی کی چاہت ہے, اس چاہت کو پوری کرنے کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں. اس چاہت کو پوری کرنے کے لیے ہم سفر کر. ایک بوتل مجھے بھی دے دینا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب. میری شفاعت اس کے لیے واجب ہونے, جزاک اللہ خیر, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہونے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی شفاعت کریں گے, کافر کی شفاعت نہیں کریں گے, یہ طے ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو شرک کرے گا اللہ نے جنت اس کے لیے حرام کر دی. اور شفاعت اگر حضور نے فرما دی تو بیڑا پار. عمل کے اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے, یہی آسرا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام آ جائیں. تو میرے بھائیوں, مدینہ منورہ کی جو حاضری ہو, جو سفر ہو, اس میں یہ نیتیں کریں آپ جو میں نے بتایا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں, اور محبوب سے جب آدمی کو ملنا ہوتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی, کتنی خوشی. اگر آپ لوگ اپنے وطن چھوڑ کر یعنی کامٹی چھوڑ کر کہیں باہر بسے ہوں, مان لو سعودیہ میں, کویت میں, بمبئی میں, اور پھر جب چھٹی میں گھر آتے ہوں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. قرآن کہتا ہے آدمی جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہے بہت خوشی خوشی لوٹتا ہے. یا ہم لوگ مدرسے کی زندگی میں رہے, جب چھٹی ہوتی اور مدرسے سے گھر آتے, عید کا دن, جمعہ بھی عید کا دن, ویسے بھی جمعہ عید کا دن ہے حدیث شریف کے اعتبار, لیکن خوشی چھٹی تو ماں باپ سے ملاقات کا ایک شوق ہوتا کہ بھائی امی ابا سے ملیں گے, چھٹی ہو گئی, 1 مہینہ گھر رہیں گے, تو محبت ہے اس لیے خوشی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ماں باپ سے زیادہ ہونا چاہیے, ہر ایک سے زیادہ ہونا چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد, اس کے ماں باپ, تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں جا رہے ہیں. اذا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. مجنو جب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں در و دیوار کو اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میری لیلا کی در و دیوار ہے, اور یہ در و دیوار سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, مجھے لینا دینا اس سے ہے جو ان میں رہتی ہے. تو مدینے کی گلیاں اس لیے ہمیں محبوب ہے کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیاں ہیں. مدینہ شہر ہمیں اس لیے عزیز ہے کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, اور وہ دار الہجرت ہے. المدینہ قبۃ الاسلام و دار الایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مدینہ یہ اسلام کا گنبد ہے اور اسلام کا مرکز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے مدینہ, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک مدینہ دار الایمان رہے گا, ایمان کا مرکز رہے گا. مدینے میں دجال نہیں جا سکتا ہے, مدینے میں بدعتی نہیں رہ سکتا ہے. کوئی اگر بدعتی وہاں رہے اور بدعت پھیلائے تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے لعنت ہے, یہ حدیث شریف میں.
تو مدینے کی یہ فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے مناسب ہو، ممکن ہو، وہ آ کر مدینے میں مرے، جس کا انتقال مدینے میں ہوگا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور پھر مدینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ نے مکے میں جو برکت رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ جو قرآن میں پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اے اللہ اس کو امن والا شہر بنا دیجئے اور اس میں اس کے باشندوں کو خوب رزق عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ مدینے میں برکت ڈبل عطا فرما دیجئے، جو مکے میں اس سے زیادہ ڈبل۔ یعنی ہمارے نبی نے مدینے کے بارے میں دعا فرمائی۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اگر لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کا علاج کہیں نہیں ہو رہا، وہ مدینے میں آ جائے انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے کی واتاورن بہت خراب، پانی بہت خراب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وہ یثرب اس کو کہتے تھے پہلے، اور بیماریوں کی جگہ۔ اور جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، حضرت بلال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ یہ سب بیمار بھی ہو گئے، مدینے کا پانی شوٹ نہیں کرتا تھا، وہاں کی جو ہے وہاں کی آب و ہوا بھی سوٹ نہیں کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کی برکت سے وہ شانتی، امن و شانتی اور خیر و برکت کی جگہ بن گیا مدینہ شہر۔ تو وہاں آپ کو جانا ہے اور اس راستے سے جانا ہے جس راستے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، جس راستے سے وہاں کے حکمرانوں نے اسی انداز سے روڈ بنوا دیے ہیں کہ مدینے جانے والے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہجرت کریں اور سفر کریں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، تو نقش قدم نبی پہ آپ کو سفر کرنا ہے۔ کتنی مبارک بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کوئی حج کرے اور میرے پاس نہ آئے، اس نے جفا کیا، یعنی اس نے ستم کیا، اس نے بے وفائی کی کہ مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ تو ہمارے نبی کی یہ چاہت ہے کہ ہم ملنے جائیں، تو ہم کیوں نہیں، ہماری چاہت بھی یہی ہے، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے دل کی کہ وہ مدینہ منورہ حاضر ہو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم پیدا نہیں ہو سکے، اللہ کی مرضی، اس پر ہم راضی ہیں، لیکن اب پیدا ہوئے ہیں، اب موقع اگر مل رہا ہے تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ اور جن کو موقع نہیں ملتا وہ بھی تڑپتے ہیں کہ بھائی ہم بھی مدینے میں ہمارا بھی جانا ہو جائے۔ ابھی میں نے جو نعت پڑھی، نظم پڑھی، اس میں شاعر یہی کہتا ہے کہ تیرے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں، کہ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس غریب کو بھی پہنچا دیجئے۔ ہر آدمی تمنا کرتا ہے، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، وہ دن آپ کے سامنے۔ تو اب بسوں میں بیٹھنا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کے در پر حاضری کے لیے، آپ کی مسجد کی زیارت کے لیے، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 نمازیں پڑھی اس کو 3 قسم کا پروانہ ملتا ہے۔ نمبر 1 براءۃ من النار، اس کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ براءۃ من جہنم سے وہ بچ جائے گا۔ براءۃ من النفاق، اور نفاق اور منافقت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، بری کر دیں گے۔ اور منافق کتنا خطرناک آدمی ہوتا ہے منافق، جو اندر کچھ باہر کچھ، آپ کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ کچھ۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، منافقت کا دور چل رہا ہے، کبھی کوئی اس پارٹی میں ہے تو بعد میں اس پارٹی میں۔ یہ مثال آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ ہمیں عاش کی طرح شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سمجھ میں آئی بات؟ اور منافقت، اس کا عذاب بہت خطرناک، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی خطرناک عذاب منافق کو ہوگا، کیونکہ کافر کھلم کھلا دشمن ہے اور منافق اندر کا دشمن ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو وہ خطرناک ہے، اس لیے اس کو عذاب بھی خطرناک۔ تو مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھنے کی فضیلت کیا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کو 3 قسم کا پروانہ ملے گا، عذاب نہیں ہوگا اس کو آگ کا، جہنم میں وہ نہیں جائے گا، اور منافقت سے اللہ اس کو بچائیں گے، بریک فرمائیں گے۔ یہی تو سب سے بڑا سودا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں کہ ہم سچے ہوں
اور آگ کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں. یہی تو مقصد زندگی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کا کام بن گیا. تو 40 نماز پڑھنے کی فضیلت مسجد نبوی میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. اس کا اہتمام کرنا ہے. تو بس میں جب سفر کریں سنت کے مطابق، بلکہ ابھی سے یعنی ابھی سے یہ 10:34 سے سنت کا اہتمام ہر چیز میں، سونے، کھانے، پینے، اٹھنے، جاگنے، تمام چیزوں میں، معاملات، معاشرت، ہر چیز میں سنت کا اہتمام. یہ نہیں مدینہ پہنچیں گے تب سنت کا اہتمام کریں گے، یہ کون سی بات ہے؟ جیسا کہ میں نے جمعہ کے بیان میں کہا کہ کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ حج عمرہ پر جانے سے پہلے صلح صفائی کریں گے. جن دو رشتہ داروں میں جھگڑا ہے وہ سوچتے ہیں جب حج عمرے پہ جانے لگیں گے تو معافی تلافی کریں گے. یہ بیوقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پاگل پن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ حج عمرے پہ جائیں گے، اتنی مہلت آپ کو ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اور اتنا لمبا وقفہ آپ نے جو ترک تعلق میں گزارا ہے، آپ کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے ترک تعلق کی وجہ سے. اور اگر اس حالت میں موت آ جائے جہنم میں جائیں گے. حدیث شریف میں ہے. ہاں، للہ فی اللہ اگر کسی سے آدمی نفرت کرتا ہے یا بات نہیں کرتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. اس کی مثال کہ ایک آدمی نے 3 طلاق دیا اپنی بیوی کو اور پھر رکھ لیا. شریعت کے جو اصول ضابطے ہیں اس کو فالو نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی چلا رہا ہے. 3 طلاق کے بعد رکھ لیا. اب آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ حرام کاری ہے، پھر بھی وہ رکھ لیا. پھر آپ اس سے ترک تعلق کر رہے ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہیں، کیونکہ یہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے زمرے میں ہے کہ اللہ کے لیے آپ نفرت کر رہے ہیں کہ وہ کھلم کھلا شریعت کے اصول کو وہ توڑ رہا ہے. لیکن اپنی ذاتی رنجش، شادی میں نہیں بلائے، بڑا نہیں بنائے، سرپرست نہیں بنائے، ولیمے میں نہیں پوچھے، ٹہلوے میں نہیں پوچھے تو ناراض ہو گئے، یہ ذاتی رنجش ہے اور اس کے لیے انتظار ہوتا ہے جمعے کا. یہ سب بیوقوفی ہے، پاگل پن ہے، نادانی کی باتیں ہیں. جب بھی کسی سے کوئی معاملہ ہو، اللہ نہ کرے کسی سے کوئی معاملہ ہو، سب عافیت کا معاملہ رہے، لیکن اگر کبھی کوئی بات ہو جائے فوراً معافی تلافی کرو. حج عمرے کا انتظار مت کرو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ شروع میں کہ دعوت وغیرہ کی بھی بھائی بات چیزوں سے بچیں آپ. یہ ریاکاری ہے کھلم کھلا. آنے کے بعد حاجی صاحب سب کو دعوت دے رہے، یہ ریاکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ ریاکاری ہے. یہ علماء نے لکھا ہے. آپ کتنے بھی مخلص ہو، آپ مخلص بنے رہو، کیوں ریاکاری کرتے ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، اللہ کے لیے. اس کو جب ہاسپٹل میں وہ بیمار تھا 10,000 روپے نہیں دیا گیا آپ سے، 10,000 روپے آپ سے نہیں دیا گیا اللہ کے لیے. اب یہاں لاکھوں روپے کھانے پر خرچ کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، ورنہ سب بیکار. کہاں گئے تھے پتہ نہیں، کیا لائے کچھ نہیں. وہ میرے جمعہ کے بیان میں تفصیل کے ساتھ ہے، اس کو سن لینا. بہرحال تو بھائیوں، اب آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں، نیت مدینہ کی میں نے بتلا دی. اب خوب درود شریف کا اہتمام، سنت کا اہتمام، سفر کی جو دعائیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. سمجھ میں آئے؟ داہنے قدم سے بس میں سوار ہوں، یہ ہمیشہ اپنے گھر پر بھی بھائی وہ سفر حج کا جب بیان شروع ہوتا تو کہتے 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلیں اپنے گھر سے. میں یہ سمجھاتا ہوں جب بھی بیان کرتا ہوں کہ بھائی آپ بمبئی جا رہے ہیں تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے جاؤ. وہ صلاۃ السفر ہر سفر کے لیے، صرف حج کے لیے. سفر سے واپس آئے تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی سفر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفر سے واپس آتے 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کرتے، پھر گھر جاتے. ہم نے حج کے ساتھ خاص کر لیا چیزوں کو. یہ غلط فہمیاں ہیں. اور یہ غلط فہمی اور کہ سفر حج سے نکلنے سے پہلے مسجد سے 2 رکعت پڑھ کے جائیں گے، یہ بھی غلط فہمی ہے. اپنے گھر میں پڑھو. اس کا ذکر جو 2 رکعت کا ذکر ہے وہ اپنے گھر میں پڑھنے کا ذکر ہے، مسجد میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. سفر سے پہلے اور سفر کے بعد مسجد میں، یہ سنت پراپر طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سنت کا اہتمام 11:40 سے، ابھی میں نے پہلے کہا تھا 34 منٹ، 40 ہو گیا. ابھی سے سنتوں کا اہتمام. ارے بھائی مسلمان حج سے پہلے بنتے ہیں، پیدا ہوئے مسلمان ہیں. تو غلط فہمیوں سے باہر نکلے. ہم 24 گھنٹہ شریعت کے پابند ہیں. ایک آدمی سفر کر رہا ہے،
اور وہ کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کے جو کلیگز تھے وہ بھی سب ساتھ میں تھے، اور ایروپلین کا سفر چل رہا ہے۔ اس میں باس کی طرف سے یہ حکم آیا کہ بھائی سب کو شراب پلائی جائے، مینیجر کی طرف سے۔ اس نے وہ مسلمان تھا، اس کے پاس آئی وہ ایئر ہوسٹس، اس نے کہا کہ آپ کے لیے بھی شراب؟ اس نے کہا نہیں، میں شراب نہیں پی سکتا۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی پر تھوڑی؟ اس نے کہا میں ڈیوٹی پر ہی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں 24 گھنٹہ ڈیوٹی پر ہوں، شراب ہر وقت حرام ہے۔ صرف ڈیوٹی، صرف ڈرائیونگ کے وقت شراب پینا نہیں پینا ہے ایسا آپ کو بورڈ نظر آئے گا، ڈرائیونگ کے وقت آپ جو ہے ڈرنک نہ کریں۔ ارے بھائی، چاہے ڈرائیونگ ہو یا ڈرائیونگ نہ ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں شراب حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم ہر وقت مسلمان ہیں، قدم قدم پر سنتوں کا اہتمام، تو اللہ کی طرف سے آپ پر محبوبیت کا غلبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، قرآن میں ہے۔ اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ مسواک کا اہتمام ہو، مسواک اپنے ساتھ لے کر جائیں، یہاں بھی کریں وہاں بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند مسواک، انتقال سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ میں مسواک ہے، آپ نے اس کو بڑی پسندیدگی سے دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، انتقال سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضور نے اشارہ کیا جی ہاں مسواک کرنا چاہتا ہوں میں۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مسواک کیا۔ اس پر حضرت عائشہ فضیلت اپنی بیان کرتی ہیں، فخر کرتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے منہ میں جو آخری چیز گئی وہ میرا جھوٹا بھی تھا، یعنی وہ فخر کرتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور وہ میاں بیوی ہیں، لیکن مسواک کا اہتمام کتنا اور پسندیدگی کتنی۔ لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہمارے گھروں میں ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کی کتنی بھرمار ہے اور مسواک کا کہیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو ایک نماز مسواک کے ساتھ 70 نماز کے برابر ثواب ہے، اور مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے نیکی کے برابر۔ اور آپ اگر مسواک کر کے نماز پڑھیں گے تو کتنا 70 گنا ہو جائے گی، تو کتنا 70 لاکھ۔ ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 70 لاکھ۔ سوچ کر سوچو۔ تو بھائیوں، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ سفر شروع کریں، اور جو ہے درود شریف کا خوب اہتمام۔ نعتیں بھی بہت ساری ہیں جو لوگوں نے پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو بس کے اندر اس کو بھی اپنا سنیں، کوئی پڑھنے والا ہو تو وہ پڑھے بھی، نہیں تو اپنا سنیں اور اپنے شوق کو اور اپنے عشق میں اضافہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلا بخشیں اور اس کو زیادہ کرنے کی ہر کوشش کریں کہ کتنا میرا دل ایک دم بے قرار ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دل ایک دم بے قرار ہو جائے، میرے محبوب سے مجھے ملنا ہے، ان کے در پر حاضری ہے اور میرے سب کچھ ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم، بنی نازم کے ہستم امتے تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت ہی بے بس آدمی ہوں، محتاج آدمی ہوں، اور آپ کے سوا دنیا میں میرا کوئی محبوب نہیں ہے۔ میں اس پر فخر کرتا ہوں، اگرچہ میں گنہگار ہوں لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ میں آپ کا امتی ہوں، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ آپ کا امتی ہوں اگرچہ میں گنہگار ہوں۔ تو یہ سب جذبات کے ساتھ مدینہ منورہ آپ کو پہنچنا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے روم کی شفٹنگ ہوگی، سیٹنگ ہوگی، سکون و وقار کے ساتھ شفٹنگ اور سیٹنگ کے اندر اپنا تعاون پیش کریں، اپنا یوگدان پیش کریں۔ کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، آپ کو کتنے دن وہاں رہنا ہے؟ چند دن رہنا ہے، پھر آ جانا ہے۔ اب چند دن کے لیے حجت بازی وغیرہ نہ کریں کہ نہیں ہم تو 2 لوگ میاں بیوی ایک کمرے میں رہیں گے، ایسا ہے ویسا، ہم نے پہلے پیسہ دیا تھا، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں، یہ سب چیزوں میں نہ پڑیں۔
ہاں پردے وغیرہ کا اہتمام ہونا چاہیے، مستورات کا بھی، آپ کے گھر والوں کا بھی، سب کا اچھا انتظام ہو. وہ جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، نہ خیال رکھے تو آپ ان کو اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں بھائی پردے کا خیال رکھو. یہ کیا کہ مردوں کے ساتھ سب عورتوں کو بھی گھسا رہے ہیں، یہ سب چیزیں نہ ہو. یا پھر اگر مان لیجئے 2 فیملی والے ہیں وہ اپنا جو ہے کمرے میں ہو جائیں تو وہ سب بہت اچھے انداز میں ہو. بالکل حجت بازی، لڑائی جھگڑا یا بہت زیادہ ہائپر ہو جانا، غصے ہو جانا، آپ کہاں ہیں وہ آپ دیکھیں، آپ کہاں ہیں وہ آپ دیکھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں زور زور سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں ہو؟ تم لوگ اللہ کے گھر میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہو، اس طرح زور زور سے آواز بلند کر رہے ہو. اگر پھر اور بھی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا اگر تم باہر کے نہیں ہوتے، یہی مدینے کے ہوتے تو میں تم کو کوڑے سے مارتا. مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو. تو ہم یہ سمجھیں کہ بھائی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بہت ادب احترام، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دیوانہ بن جاؤ، خوب لبیک اور جو ہے خوب طواف کرو، خوب سعی کرو، خوب دعائیں مانگو، رو کر، سمجھ میں آئی بات، کعبے سے چمٹ کر، جو ہو سکے کرو. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوشیار، ادب احترام کا خیال. چلنے میں بھی آپ کے پیروں کی آواز دھپ دھپ کی نہیں آنی چاہیے، علماء نے اس سے بھی منع فرمایا. اور آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے، قرآن نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لوگ دوڑ دوڑ کر جو ہے ریاض الجنہ میں جاتے ہیں سلام پیش کرنے، وہاں ایک دم تھوڑا شور و گل، یہ سب نہیں. اپنے کو کسی کو دیکھنا نہیں، آرام سے، سکون سے، وقار سے. آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے، پہنچنے سے پہلے دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. یہ جب آپ مدینہ منورہ شہر میں انٹری کرنے لگے تو یہ آیت پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ جب تک میرا داخلہ سچائی اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ فرما دیجئے اور میرا نکلنا بھی سچائی اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ، یہاں سے جانا بھی ہو جائے. یہ اس آیت کا پیغام. اس کے بعد آپ اپنے روم پر جائیں گے، شفٹنگ وغیرہ ہوگی اور آرام سے پھر اپنے لباس وغیرہ کو چینج کریں، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند تھا تو سفید کپڑا پہن کر، زیب تن کر کے، اگر نیا ہو تو نیا، نہیں ہے تو دھلا ہوا صاف ستھرا پہن کر، خوشبو وغیرہ لگا کر بہت ادب احترام کے ساتھ پھر مسجد نبوی جائیں. حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو عبد القیس کے سردار ہیں. ان کا جب وفد مدینہ منورہ آیا تو ان کے وفد کے جو لوگ تھے وہ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے اپنی سواری واری کو ان کو فکر نہیں، فوراً دوڑ کر سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے، سب ملاقات کیے، سب ہاتھ چومنے لگے. اور اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آرام سے اترے، اپنی سواری کو باندھا، سامان سیٹ کیا، نہائے، اپنے کپڑے کو چینج کیا. سفر والا کپڑا کیسا ہو جاتا ہے، میلا کچیلا پسینے والا، کپڑا چینج کیا، خوشبو وغیرہ لگائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام وغیرہ کیا، مصافحہ کیا اور ہاتھوں کو چوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فیک الخصلتین یحبہم اللہ، یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں. ایک ہے بردباری، حلم، الحلم. نمبر 2 انات. حلم کا مطلب، حلم کا ایک مطلب جو مشہور ہے کہ یعنی بہت آدمی بردبار ہے، یعنی اس کو غصہ نہیں آتا، ایک وہ بھی مراد ہے. دوسرا یہ کہ ہر کام کو اچھے انداز میں ادا کرنا، جلد بازی نہ کرنا. اور انات، انات کا معنی بھی آہستگی، جلد بازی نہیں. تو انہوں نے جو کام کیا وہ بہت ہی بردباری کے ساتھ اور جلد بازی کے بغیر آرام کے ساتھ انہوں نے سب کام کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 خصلتیں تمہارے اندر جو ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو ہم بھی حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر عمل کریں کہ جلد بازی نہ کریں کہ بھائی جلدی سے مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، کپڑے بھی صاف نہیں ہیں اور پسینے کی بو آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آرام سے ڈریس وغیرہ اپنا چینج کرو، نہاؤ دھو، خوشبو لگاؤ اور پھر بہت
درود شریف پڑھتے ہوئے ادب احترام کے ساتھ نظروں کو جھکا کر مسجد نبوی تشریف لے جائیں، اور مسجد نبوی میں جب داخل ہونے لگیں تو وہ گیٹ لگے ہوئے ہیں، سمجھ میں آئی بات، صحن ہے، پھر گیٹ ہے، اس کے نمبرات ہیں، وہاں دعا نہیں پڑھنی ہے لیکن ادب احترام کے ساتھ جانا ہے۔ پھر جب حدود شرعی مسجد کی جو شروع ہوتی ہے جہاں چھتریاں لگی ہوئی ہیں تو پھر وہاں ضرور آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلی توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ مردوں کو بھی اور عورتوں کی بھی، خواتین بھی چونکہ سن رہی ہیں تو وہ بھی درود شریف وغیرہ کا خوب اہتمام کریں سفر میں، جیسا کہ میں نے ابھی ان لوگوں کو سمجھایا تو سب آپ کو بھی سمجھایا سمجھو، ٹھیک ہے؟ تو خوب درود شریف ادب احترام اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر کے پھر جو ہے وہاں مسجد نبوی میں جانا چاہیے اور اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ عربی میں دعا یاد نہیں تو اردو میں کر لو اعتکاف کی نیت کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کے ساتھ رہوں۔ پھر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد کا مطلب اللہ کو سلام۔ تحیۃ المسجد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو سلام، مسجد کا سلام۔ دربار شاہی کے آداب میں 2 رکعت، مکروہ وقت نہ ہو تو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کریں 2 رکعت پڑھ کر، اور پھر توبہ استغفار بھی کریں۔ اس 2 رکعت میں تحیۃ المسجد میں صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ الشکر کی بھی نیت کر سکتے ہیں، شکرانے کے طور پر 2 رکعت۔ سمجھ میں آئی؟ بس ویسے شکرانے کے طور پر شریعت میں سجدہ ہے لیکن 2 رکعت بھی آپ پڑھ لیں، نفل تو ہے ہی ہے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں یہاں پر حاضر ہو گیا، اور توبہ کی نیت اس لیے کہ جو میرے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں سب سے میں توبہ کرتا ہوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضری ہو تو اپنا معاملہ اور اپنا دل ایک دم صاف پاک صاف ہو، یہ نہیں گناہوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھیں، ادب احترام کے ساتھ رہیں، بہت ہی سکون و وقار کے ساتھ اپنے قدموں کو بھی، وہ چپل وغیرہ کیا ہے کہ وہ اتارتے ہیں تو چپل صاف ہو تو مسجد نبوی میں لے جائیں، چپل اگر گندے ویسے گندے رہتے نہیں ماشاءاللہ، ایسا کر سکتے ہیں کہ مدینے کا الگ چپل رکھیں، سمجھ میں مکے کا الگ چپل رکھیں، یا پھر مکے والا اگر مدینے میں استعمال کرنا ہے تو پہلے اس کو دھو لیں اچھے سے، اس کو سکھا لیں، اس کے اپنے ساتھ رکھیں کیوں تاکہ ادھر ادھر کوئی چیز نہ لگ گئی ہو کہیں بھولے سے، ویسے سب صاف رہتا ہے معاملہ لیکن پھر بھی احتیاط، کیونکہ اگر کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ چپل آدمی لے کر جاتے ہیں تو صاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس میں کچھ لگا ہوا ہو تو اچھا نہیں ہے نا، آپ اس کو لے کر گھوم رہے ہیں مسجد کے اندر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جائیں گے تو وہ گندگی کی چیز آپ کے ساتھ ہو تو دیکھ لیں، اگر باہر انتظام رہتا ہے ویسے لیکن بہت نگرانی رکھنی پڑتی ہے تو باہر رکھ سکتے ہو تو رکھ لیں، ورنہ اگر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو چپل صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ پھر اعتکاف وغیرہ کی نیت کریں۔ زیارت کا جو موقع ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری کا جو موقع ہے وہ ایک شیڈول کے تحت، ایک انتظام کے تحت ہوگا آپ کا، سمجھ میں آئی بات؟ پورے گروپ کے ساتھ آپ کو جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ قاعدہ قانون بدل چکا ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اکیلے آپ ایسا ڈائریکٹ ریاض الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف پر نہیں جا سکیں گے بلکہ وہ گروپ کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے، تو جب موقع ملے گا تو گروپ کے ساتھ جائیں گے، اور رجسٹریشن اپنے طور پر بھی اکیلے پرسنلی بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ایپ ہے نا، ایپ وہاں کی شاید نسک ہے یا کوئی اور ہے تو اس میں آپ فارم بھر سکتے ہیں تو آپ کا پرسنلی بھی آ جائے گا، اور ایک مرتبہ گروپ کے ساتھ بھی آپ اس طرح 2 مرتبہ جا سکتے ہیں، اور کبھی موقع ہو تو کوئی گروپ جا رہا ہو تو آپ بھی شامل ہو جائیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو سب کے ساتھ جو ہے نکل جانے میں بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی نکل سکتے ہو، کبھی پکڑے گئے تو واپس کریں گے وہ تو واپس آ جانا، تو کیونکہ دل مانتا نہیں ہے، ایک مرتبہ حاضری چاہتا ہے بار بار حاضر ہوں، تو دیکھ لیں جیسی ترتیب آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ یہ ترتیب 2 جو میں نے بتائی وہ بہت سیف ہے، اس میں عافیت ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ باقی کوئی گروپ جا رہا اس کے ساتھ آپ بھی نکل لیں تو موقع ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نہ جائیں، سمجھ میں آئی بات؟ یا اگر دل نہ چاہے کہ یار یہ دھوکہ ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا اور میں گروپ میں شامل نہیں ہوں اور میں جا رہا ہوں تو نہ جائیں۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے، فاستفتی قلبک فإنہ آدم المفتی، اپنے دل سے پوچھو، وہ سب سے بڑا مفتی ہے، اگر وہ بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو جاؤ، اور بولتا ہے نہیں مناسب نہیں ہے تو مت جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب شریعت کا کیا قانون ہے؟ شریعت کا قانون تو بھائی یہی ہے
کہ سچ بولا جائے، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہا جائے، کوئی جھوٹ فراڈ نہ ہو، یہ شریعت کا اصول ضابطہ ہے. لیکن ان لوگوں نے جو اصول ضابطے بنا رکھے ہیں وہ کوئی شریعت کے تو ہے نہیں، شریعت کا اصول ضابطہ تو ہے نہیں کہ بھائی یہ شریعت کو وہ کر رہے ہیں. حالانکہ پہلے تو کتنے لوگ جاتے تھے اور آرام سے سب سلام پیش کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت دے، کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال پھر آپ کو جب جانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف پر، تو اس سے پہلے آپ کو ریاض الجنہ میں بھی ٹھہرائیں گے. ریاض الجنہ کا معنی ہوتا ہے جنت کی کیاری. کیا مطلب، کیوں اس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. مطلب یہ جنت میں جائے گا، مطلب اس میں جو عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، مطلب یہ جنت کے ایک دم بالکل نیچے ہے. کئی مطلب اس کے بیان کیے گئے، لیکن اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اور ہمارے نبی نے اس کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے. تو وہاں پر آپ کو عبادت کا موقع دیا جائے گا، تھوڑی بہت دیر، 15-20 منٹ، یا کوئی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز بھی آپ کو وہاں پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. تو جب وہاں پر حاضری ہو ریاض الجنہ میں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اب آپ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے، اب جو جنت میں آ جاتا ہے اس کو دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جاتا ہے، تو اے اللہ آپ بھی ہمیں آخرت میں جنت اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیں اور جنت سے باہر والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لیں. یعنی ایسے کام جس سے آدمی جنت میں نہ جا سکے، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اور ایسے کام کہ ہمیں اب دوبارہ پوری زندگی یہ توفیق دیجئے کہ جنت والے کام کریں. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر یہ دعا مانگ لینی چاہیے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری کے لیے آپ کو بلایا جائے گا. تو خدا کے واسطے شروع سے ہی مکے میں بھی مدینے میں بھی فون کا استعمال کم سے کم کریں، اور یہاں روضہ مبارکہ وغیرہ پر تو بالکل نہ کریں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ فون چلائیں گے تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں اور میں فون میں رہوں تو آپ کو برا لگے گا کہ یار میں کس آدمی سے بات کر رہا ہوں، یہ میری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. میاں بیوی کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں فون کے سلسلے میں کہ فون میں ہی لگے رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو روضہ مبارکہ پر یہ طواف کرتے ہوئے اگر آپ فون میں رہیں گے تو یہ سخت بے ادبی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ فون میں لوگوں کو زیارت کروا رہے ہیں، سلام پیش کروا رہے ہیں. لوگوں کے لیے دعا کرو کہ وہ خود بخود وہاں پہنچ جائیں، اور یہ فون وغیرہ میں آپ بزی رہ کر اپنے اعمال کیوں خراب کر رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فون سے بچیں. روضہ مبارکہ پر جب حاضری ہو تو پڑھیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہاں ہے؟ التحیات میں. کہاں پہ ہے یہ؟ التحیات میں پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اس کو پڑھیں. اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آرام سے پڑھیں اور سکون سے پڑھیں. سمجھ میں آئی بات؟ بھیڑ رہتی ہے لیکن آپ سکون سے پڑھیں، اطمینان سے. بہت زیادہ جالیوں کے پیچھے جالیوں کے پاس جاؤ گے، چھونے اونے کا سوچو گے تو آپ کو پولیس ہٹا دے گی. لیکن تھوڑا بیچ میں رہو گے تو پھر آرام سے کر سکتے ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پڑھنا چاہیے. اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کی طرف سے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی، کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں ضیاء الرحمن بن محفوظ الرحمان یسلم علیک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکتیں ہو، درود ہو، اور فلاں ضیاء الرحمن بن محفوظ الرحمان نے آپ کو سلام پیش کیا. یہ ایک مثال میں نے دے دی. اور عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں کہہ دو کہ اللہ جن لوگوں نے مجھے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، یہ کہا ہے کہ میرا سلام پیش کر دینا، ان تمام کی طرف سے آپ سلام کو قبول فرمائیے. بات ہو گئی؟ ٹھیک ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کا گواہ بھی بنا دیں اور بہت ادب احترام ملحوظ رکھیں. دل میں بار بار یہ سوچتے رہیں کہ نہیں منہ دکھانے کے لائق میں آقا، کرم آپ کا کھینچ لایا یہاں پر، کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں لیکن آپ کا کرم یہاں تک کھینچ لایا ہے، اللہ کا احسان ہے اور آپ کی دعائیں ہیں. اور پھر اپنے ایمان کا گواہ بنا دیں کہ
کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بناتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، میں درود پڑھتا ہوں تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، میں سلام کرتا ہوں تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لیجئے، اور آپ تو الصادق الامین ہیں، پہلے سے ہی سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، تو میرا کلمہ بھی امانت رکھ لیجئے اپنے پاس، قیامت کے دن مجھے پیش فرما دیجئے گا یا میری سفارش کر دیجئے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اپنے گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں۔ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیں، پھر آپ کے پاس آئیں اور وہ اللہ سے استغفار کریں، اور آپ بھی اللہ سے استغفار کریں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں، میرے بہت گناہ ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے سفارش کر دیجئے، میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر ہو سکے تو دعا مانگے قبلے کی طرف منہ کر کے، روضہ مبارکہ آپ کے چہرے کے سامنے ہوگا، اور جب آپ کو دعا مانگنی ہوگی تو ذرا ہٹ کے قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں، اور اگر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، قبلے کی طرف موقع نہیں مل رہا ہے، رش بہت ہے، وہیں کھڑے کھڑے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ لو خوب جو مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی کہہ دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امت کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، رافع کے لیے اور حماس کے لیے، اور اپنے وطن عزیز کے لیے ہونے والے الیکشن کے نتائج کے لیے، تمام چیزوں کے لیے خوب دعا مانگ، اپنی بستی شہر کامٹی کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے خوب دعا مانگ لیں، دعا کا موقع ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارکہ ہے، وہاں پر ان کو سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے ان پر بھی سلام پیش کر دیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، ان پر بھی جو ہے سلام پیش کر دیں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی سلام پیش کریں، وہ بھی بغل میں ہیں۔ اور علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کلمے کو امانت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اور پھر جو کلمے کی گواہی دے رہے ہیں، ایمان کی جو گواہی دے رہے ہیں، اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دو حضرات بھی ہیں آپ کے بغل میں بازو میں، یہ میرے ایمان کے گواہ بھی بن جائیں تو میرا کام بن جائے گا، اس لیے گواہی دو لوگوں کی معتبر ہوتی نا، اسلام میں نکاح میں بھی کتنے گواہ رہتے ہیں؟ دو گواہ۔ تو یہ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ اس طرح سے بھی وہاں پیش کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پر ان کو گواہ بنا سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کر دیے، چائے پی لیں کہ بیان کریں؟ تو سنتے رہے بھائی، کیونکہ وقت ہو رہا ہے، ان حضرات کو ضرور سلام پیش کریں، اور میں آپ سے کہہ دوں، پتہ نہیں بعد میں یاد رہے نہ رہے، کہ بھائی ہماری طرف سے بھی سلام پیش کر دینا، اور دعا کی درخواست بھی آپ لوگوں سے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی سلام پیش کر دیں۔ اس کے بعد آپ جب نکلیں گے، میں نے بتایا سلام وغیرہ پیش کرنے کے بعد دعا بھی کرنی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا اگر کرنا ہے آپ کو، ہاتھ اٹھانا ہے تو روضہ مبارکہ کے سامنے ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ فوراً آپ کو منع کر دیں گے لوگ، اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ایسا گھوم جائیں گے تھوڑا آگے ہو کر، اب آپ یعنی ہر ایک کے دل میں یہ بات آتی ہے، میرے دل میں بھی بات آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ نہ ہو، تو تھوڑا آگے ہٹ کر پھر جو ہے کعبہ کی طرف چہرہ کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں،
لیکن اتنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ سب پولیس والے رہتے ہیں, وہ جلدی جلدی نکالتے ہیں. لیکن اگر کونے میں اگر آپ کھڑے, موقع مل گیا تو دعا مانگ لیں کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر, اور ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں تو کھڑے کھڑے کہیں پر بھی مانگ سکتے ہیں. یہی ادب قبرستان میں بھی ہے کہ جب آپ مرحوم کی زیارت کرنے جائیں تو آپ اگر ہاتھ اٹھا کر اگر آپ کو دعا مانگنا ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے اس پر بات بھی کی ہے, اس پر عمل بھی کیا ہے وہاں پر, کہ اگر ہاتھ اٹھانا ہے تو قبلے کی طرف ہو جاؤ, اور اگر ہاتھ نہیں اٹھانا ٹھیک ہے قبر کی طرف کھڑے رہو, جو پڑھنا ہے پڑھتے رہو, اصالہ ثواب کرتے رہو, دعا کرتے رہو. لیکن اگر ہاتھ اٹھانا ہے تو مرحوم کی طرف نہیں, قبلے کی طرف چہرہ کرو, تاکہ شبہ نہ ہو کہ مرحوم سے مانگ رہے ہیں, تاکہ شبہ نہ ہو کہ اللہ کے بندے سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگنا ہے. ادعونی استجب لکم, قرآن کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. پھر آپ باب البقیع سے باہر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو نکال دیں گے, آپ پھر جو ہے اپنے روم پر جا سکتے ہیں, یا پھر جو ہے جنت البقیع, وہاں عصر بعد فجر بعد لوگ جاتے ہیں, وہاں پر بھی جائیں. جنت البقیع وہ قبرستان ہے جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہاں. وہاں جائیں, ان کو اصالہ ثواب کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی قربانیوں کی بدولت سے دین ہم تک پہنچا ہے. آپ کی قربانیوں کی بدولت سے دین ہم تک پہنچا. آپ لوگوں نے بہت قربانیاں دی, ہجرت کر لی, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, کاروبار کو چھوڑ دیا, اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ کہہ سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں. اور ان کو اصالہ ثواب بھی کریں, ان کے واسطے سے دعا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وسیلہ ہمارے یہاں جائز ہے. کسی وسیلے کے ذریعے سے, نیک اعمال کے ذریعے سے, نیک شخصیات کے ذریعے سے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے. تو جنت البقیع ایک مرتبہ نہیں جانا ہے, بار بار جانا ہے. جب بھی موقع ملے چلے جاؤ, فجر بعد, ظہر, عصر بعد, اس وقت موسم ٹھنڈا رہتا ہے تو جا کر جو ہے اچھے سے خوب اصالہ ثواب کرو. وہاں مٹی وغیرہ مت اٹھانا, کوئی ایسا عمل مت کرنا جس سے لوگ آپ کو منع کریں, کیونکہ حدیث شریف میں منع ہے کہ مدینے میں بدعتی کو پناہ دینے والا یا بدعت پھیلانے والا ملعون ہے. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ پر انگلی اٹھے. پولیس بھی وہاں رہتی ہے, سمجھ رہے بات کو. تو آپ کے سامنے یہ باتیں آ گئی. ریاض الجنہ میں 7 ستون ہیں. ایک ستون عائشہ بھی ہے, جو ممبر ہے, جیسے یہ ممبر ہے اور یہ محراب ہے, اور محراب کے ادھر ایسا کونے میں جہاں ریاض بھائی بیٹھے نا, اس طریقے سے ایسا سمجھ لو, شیپ سمجھ لو, شیپ. یہ محراب ہے, یہ ممبر ہے. تو ممبر تو خیر رہنے دیجئے, محراب کو فوکس کریں. محراب سے ادھر تھوڑا ترچھے میں اوپر لکھا ہوگا ستون عائشہ. وہاں پر دعا جو مانگو گے قبول ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا تھا, اس لیے اس کا نام ستون عائشہ ہے. اور بھی ہے ستون, ستون ابو لبابہ ہے, ستون حنانہ ہے, ستون وفد ہے, ستون سریر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب ستون ہیں. ان کے قریب اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے, ورنہ جہاں مل جائے, اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. ٹینشن زیادہ لینے کا نہیں کہہ رہے, وہ ستون کا اس کے چکر میں آپ کی جگہ نہ چلی جائے. وہ میں نے آپ کو سمجھایا, آئیڈیا رکھیں, اسی طرح سے ہے وہ. تو ریاض الجنہ میں ہے وہ سب, ٹھیک ہے. مسجد نبی کی فضیلت آ گئی, جنت البقیع کے بارے میں ذکر آ گیا, صلاۃ و سلام پیش کرنے کا طریقہ آ گیا آپ کے سامنے. بہت عاجزی احترام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اپنے آنسوؤں سے کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے نا. آنسو سے بھی اظہار ہوتا ہے نا, تو اپنی محبت کا اظہار اور اپنی نالائقی کا اظہار, اور وہاں وعدہ کریں کہ اب ہر سنت پر عمل کریں گے. اے اللہ کے رسول, آپ کا ہر طریقہ اپنائیں گے اور اس کو دنیا میں پھیلائیں گے. آپ نے دین کی خاطر بہت قربانیاں دیں, بہت قربانیاں دیں. آپ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ درود شریف ہے کہ اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان مانیں اور ادا کریں. وہاں وہ ہمارے احسان کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اس میں ہمارا کام بن سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟
اس کے بعد مسجد قباء ہے. مسجد قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو اور پیر کو جایا کرتے تھے, کبھی سواری سے کبھی پیدل. آپ لوگ اپنے اوپر جنون مت سوار کرنا پیدل جانے کا, ورنہ اگر اللہ نے آپ کو چلنے کی کیپیسٹی دی ہے تو آپ چل کر جا سکتے ہیں, اور لوگ جاتے بھی ہیں بعض مرتبہ, لیکن عادت نہیں. اب چلنے گئے اور پھر آرام کر رہے 2 دن ہوٹل میں, پیر دکھ رہے ہیں, تو یہ سب چکر میں مت پڑو بھائی, سواری سے چلے جاؤ. ہمارے نبی سواری پر بھی گئے, 4.5 کلومیٹر ہے, لیکن شارٹ کٹ بھی راستے ہیں, وہ اپنے کو معلوم ہوتے نہیں ہیں, اس لیے سیدھا سیدھا جو چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو اور پیر کو جایا کرتے تھے مسجد قباء. اور 3 مسجدیں جو مشہور ہیں, نمبر 4 پر اگر کوئی مسجد دنیا میں افضل تو کون سی ہے؟ مسجد قباء ہے. اور مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے رکھی ہے. ہجرت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو قباء میں چند دن آپ نے قیام فرمایا, وہاں مسجد کی بنیاد رکھی, وہ مسجد قباء. اس کا ذکر 11ویں پارے میں, لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہاں فضیلت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنا عمرے کے برابر ثواب ہے. اب چونکہ عمرے کا سلسلہ ختم ہو گیا مکے سے آنے کے بعد, تو روزانہ عمرہ کرو 2 رکعت وہاں جا کے پڑھ کے. لیکن فجر بعد اگر آپ جائیں, اور عام طور پر لوگ فجر بعد جاتے ہیں, اور وہ سواری والے بھی زور زور سے گوبا گوبا کہتے رہتے ہیں. گوبا یعنی قبا, وہ قاف ان سے ادا نہیں ہوتا تو گاف بولتے ہیں. وہ مصر والوں کا یہ مسئلہ ہے کہ مصر کی زبان جو ہے ایجپٹ کی, وہ قاف, بڑے قاف کو گاف بولتے ہیں. اردو والا جو گاف ہے نا, یہ گال جیسے گال گاف, ویسا وہ گوبا گوبا بولتے رہتے ہیں. تو اب ہم جا سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو فجر بعد عام طور پر لوگ جاتے ہیں, اور جاتے ہی مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ اپنے یہاں فجر کے بعد فوراً نماز پڑھتے ہیں کیا؟ اشراق کا انتظار کرتے ہیں نا, تو وہاں پر لکھا رہے گا الشروق, اس کا معنی ہوتا ہے اشراق. تو جو ٹائمنگ ہے وہ ہو جائے, اس کے بعد آپ کو اشراق پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ فجر پڑھے اور جلدی سے جو ہے قباء پہنچ گئے 2 رکعت پڑھے مکروہ وقت میں. لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. سورج طلوع ہو جائے, پھر اشراق کا وقت ہو جائے, پھر پڑھو. اس کا خیال رکھیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے کو معلوم ہوتا نہیں اور ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ تجربہ ہے ہمیں, ہم نے دیکھا, تو اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں. تو روزانہ عمرہ کریں مسجد قباء جا کر. پھر وہاں مسجد قبلتین ہے, اور بھی محققین نے کتابیں لکھی ہیں, تقریباً 25 جگہ مدینہ منورہ میں ایسی ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں. تو ہم جہاں بھی جائیں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیں. وہ زیارت کے لیے ہمیں لے جائیں گے, تو زیارت صرف ایسا کر کے گھوم گھام کے فوٹو کھینچ کے نہ آ جائیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں میں آئیں گے تفریح کے غرض سے اور نماز نہیں پڑھیں گے. تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ جس مسجد میں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو, تاکہ وہ قیامت کی نشانی اور وبال میں ہم نہ آ جائیں. اور ہمارے نبی نے اگر وہاں پڑھی ہو تو ہم بھی پڑھ لیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 رکعت اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نفل نماز پڑھ لو تحیۃ المسجد کے نام سے, اور وہ جگہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دے گی جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے. اسی طریقے سے آپ کو احد پہاڑ کے پاس بھی لے جائیں گے, شہدائے احد کی زیارت بھی کروائیں گے. تو احد پہاڑ کے بارے میں حضور فرماتے احد جبل یحبنا ونحب, احد ایک پہاڑ ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتے ہیں. بتائیے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ ستون حنانہ کے بارے میں جو مسجد نبوی میں ہے ستون, کہ وہ ایک ستون ہو کر وہ حضور کی محبت میں روتا تھا. اے امت محمدیہ, تم حضور کی محبت میں کیوں نہیں روتے؟ تو احد پہاڑ ایک پہاڑ ہو کر وہ حضور سے محبت کرتا ہے, اور حضور اس سے محبت کا اعلان فرما رہے ہیں. ہم لوگ انسان ہو کر کیوں نہیں محبت کرتے, اور مسلمان ہو کر, نبی کے نام لیوا ہو کر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کیوں نہیں کرتے؟ کامل محبت کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کے, کامل محبت کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں, ہر پہلو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھا جائے. میں نے بتایا کہ حج سے پہلے, حج کے بعد کوئی دعوت نہیں ہے. ہاں آپ آئے, کھانے کا وقت ہو گیا, کچھ مہمان آپ سے ملنے آ گئے, کھانے کا وقت ہے, ان کو کھلا دو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اسپیشل باقی باقاعدہ حاجی ولیمہ اور حاجی دعوت, یہ ولیمہ شادی کے بعد ہوتا تھا, اب یہ حج کے بعد بھی ہونے لگا, عجیب بات ہے. تو یہ سب رسم و رواج ہے. تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کے معنی
یہ ہے کہ میں نے وہی چاہا کہ جو کچھ تو نے چاہا. بہادر ظفر شاہ نے محبت کا معنی بیان کیا کہ محبت کی یہ معنی ہے کہ میں نے وہی چاہا کہ جو کچھ تو نے چاہا. کیا میرے نبی نے چاہا؟ کیا میرے نبی نے دعوت کی؟ کیا صحابہ اکرام نے دعوتیں کھائی اور ہدیے لیے، کپڑے لیے اور ٹینشن مدینے کے مارکیٹ میں کہ انہوں نے اتنا دیا ہے تو ان کے لیے لینا پڑتا؟ تو آپ عمرہ کرنے، حج کرنے گئے ہیں کہ شاپنگ کرنے گئے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے عید کی رات میں شاپنگ پوری رات اور دن بھر سوتے ہیں. تو عید کس لیے ہے بھائی؟ شاپنگ کے لیے ہے یا خوشی کے لیے ہے یا رشتہ داروں سے ملنے جلنے کے لیے ہے؟ عجیب تماشا ہے. تو بھائی خدا کے واسطے جو طریقہ ہے، جو اسلام کا پراپر طریقہ ہے، اس پر عمل کیجیے. تو وہاں آپ کو زیارت وغیرہ بھی کرائی جائے گی، احد پہاڑ کے پاس بھی لے جایا جائے گا، شہدائے احد کی قبروں پر بھی لے جایا جائے گا. تو وہاں پر ایثار ثواب کریں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور یہ تمنا کریں کہ اے اللہ اللہم ارزقنی، اور یہ دعا بھی کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ تم میں سے جس کے لیے ممکن ہو وہ مدینے میں آ کر مرے. تو ہم وہاں کیا دعا کریں؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری شہادت اپنے رستے میں نصیب فرما دیجئے، مجھے شہادت عطا فرما دیجئے اپنے رستے کی، اللہ کے رستے کی موت نصیب فرما دیجئے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت نصیب فرما دیجئے. تو حضرت عمر کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ کہ حضور کے بازو میں ہی ہیں اور شہید بھی ہوئے. ان کو فیروز نامی شخص نے خنجر مارا اور اسی کے نتیجے میں 1 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی. تو میرے بھائیوں اس طریقے سے ہے. اور وہاں رہتے ہوئے ادب احترام، بہت زیادہ شاپنگ ووپنگ کے چکر میں نہ پڑے. کھجور ہے، زمزم ہے، اس کا خیال رکھیں بس. باقی ساری چیزیں، کھجور بھی یہاں ملنے لگا انڈیا میں اور زمزم بھی مل جاتا ہے، لیکن وہاں کی لے کر آئیں ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ ہر وقت وہی چکر بنگالی مارکیٹ چلی گئی، ہٹ گئی تو آپ ڈھونڈ رہے کہ ارے بنگالی مارکیٹ کہاں ہے؟ پچھلی مرتبہ آئے تھے تو وہ تھی، ابھی نہیں ہے. تو بھائی آپ کس لیے گئے ہیں؟ اس لیے گئے ہیں. ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں اور وہاں حجت بازی کسی سے نہیں، کسی دکاندار سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے اپنے ساتھیوں سے، روم پارٹنروں سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی انتشار نہیں. بہت صبر و تحمل کے ساتھ کھانا پینا جو مل جائے کھا لو. بہت زیادہ کھانے پینے کے چکر میں رہیں گے، خوب کھائیں گے دبا کے، عبادتیں نہیں ہو سکیں گی، بار بار باتھ روم آئے گا. اس لیے حساب سے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ جانا نہ ہوگا وہاں بار بار. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر جب واپسی کا ارادہ ہو تو مسجد نبوی میں جائیں اور الوداعی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی صلاۃ التوبہ پڑھ لیں کہ کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اے اللہ آپ بھی معاف فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اے اللہ راضی فرما دیجئے. کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو مدینے کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کوئی کمنٹ نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے بے ادبی ہو، کسی سے جھگڑا لڑائی نہ کریں، چاہے مرد ہوں خواتین ہوں، بہت صبر و تحمل کے ساتھ. ورنہ پھر بے ادبی ہو جاتی، پھر آدمی محروم ہو جاتا ہے. از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم مان از لطف رب. ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق ادب مانگتے ہیں اس لیے کہ بے ادب اللہ کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتا ہے. تو 2 رکعت وہاں صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھ لیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری کا موقع ہو تو چلے جائیں. نہیں موقع ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے جو جگہیں ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر الوداعی سلام کر لیں اور کہیں کہ اللہ کے رسول یہ آخری ملاقات نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ ہم بار بار یہاں آئیں، بار بار یہاں حاضر ہوں اور بہت ہی درد مندی کے ساتھ وہاں سے جدا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ مدینے سے باچشم تر جا رہا ہوں، نہیں چاہتا دل مگر جا رہا ہوں. دل تو نہیں چاہتا لیکن اب جانا ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس لیے جانا ہے. لیکن یہ آخری جانا نہ ہو بلکہ بار بار یہاں آنا ہو، مقبول حاضری نصیب ہو. اس طریقے سے صلاۃ و سلام پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ اور ارادہ کر کے کہ اب آپ کا جو مشن تھا کہ پوری دنیا میں خیر غالب ہو، ہدایت کی ہوا چلے، ہم اس مشن کو انشاءاللہ زندہ کریں گے. جس طریقے سے بھی ہو سکے، جان سے، مال سے، وقت سے ہم دین کا کام کریں گے اور دینداروں کا تعاون کریں گے، دین کی محفلوں میں بیٹھیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ شریعت کی حفاظت کریں گے
اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے. کوئی کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو اس کو ہم اس کو ماریں گے, کاٹیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو ایک ہی نبی ہے, آخری نبی ہمارے نبی ہیں. اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. تو خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ارادہ کر لیں کہ قدم قدم پر سنتوں کا خیال رکھیں گے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ہم ارادہ فرماتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. اس طریقے سے کہہ کر وہاں سے واپس آئیں. جب وہاں سے واپس آئیں گے تو رسوم رواج میں پھر پڑھنے کا دل چاہے گا؟ نہیں چاہے گا, کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے سنتوں پر مر مٹنے کا وعدہ کیا ہے. تو یہاں آ کر رسوم رواج کیوں فالو کریں گے؟ اور رسوم رواج ہی فالو کرنا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب منہ میں کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. تو بہرحال یہ تمام باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جانے کو آنے کو قبول فرمائے, خیر و عافیت سے لے جائے, خیر و عافیت سے لے آئے, اور وہاں کی مقبول حاضری بار بار ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کوئی بات پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر دعا کر لیں, ہے نا منا بھائی؟ کوئی بات ہو تو پوچھ. بھائی سوال کر رہے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وہیں پڑھنا ہے کہ یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے جو ورڈز ہیں, جو الفاظ ہیں, اس پر غور کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ اور سلام ہو اے اللہ کے رسول آپ پر. تو یہ ہمیں وہیں پڑھنا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ یہاں پر درود شریف پڑھنا ہے, جو جنرلی اللہم صلی علی محمد جو ہم نماز میں پڑھتے, درود ابراہیم ہے, یا جو بھی ہمیں آسان ہو وہ پڑھیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب تم درود شریف میرے روضے مبارکہ کے سامنے پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں, میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. اور جب تو دنیا میں کہیں اور پڑھتے ہو درود شریف تو فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, جو کوئی پڑھتا ہے فرشتے وہ مجھے پہنچا دیتے ہیں. یہ حدیث شریف میں. تو اس لیے جو ورڈز ہیں یہ والے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, یہ ہمیں وہیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ ہمارے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور رہی بات التحیات والے درود کی, وہ تو سنت ہے, شریعت کا حکم ہے اور واجب ہے تحیات پڑھنا, اس لیے اس کو ہمیں پڑھنا ہے. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب جیسے نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو کوئی حرج نہیں, تو پڑھنا ہے, وہ تو واجب ہے. اور کسی چیز کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کا تصور ذہن میں آتا ہے. اب میں کہوں کعبہ شریف تو ذہن میں آئے گا, اس کے ذہن میں آنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی سوال بھائی؟ دعا کر لیں. چلو دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ, ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے, ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, آپ کے مبارک گھر پر, آپ کے مبارک در پر حاضری کا ارادہ ہے. یہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہوا ہے, آپ کی توفیق سے ہوا ہے. پیارے اللہ, جب آپ نے توفیق دی ہے تو اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرما لیجئے, آسان بھی فرما دیجئے, خیر و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. ہر طرح کی کوتاہی سے, ہر طرح کے گناہوں سے, ہر طرح کے نقصان سے, کمی کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لیجئے. جن کا نام ابھی ویٹنگ لسٹ میں ہے, اپنے فضل و کرم سے اس کو جلدی سے کلیئر فرما دیجئے تاکہ وہ بھی اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں اور انہیں بھی سکون نصیب ہو جائے. پیارے اللہ, جو بھی ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہاں کی مبارک حاضری نصیب ہو, پیارے اللہ ہر مومن کو, ہر بندے مومن کو اور مومنہ کو اپنے فضل و کرم سے آپ کے گھر کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی مبارک حاضری نصیب فرما دیجئے, اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ, یہ آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے, آپ کے فضل و کرم کے بغیر بہت نہیں ہوتا ہے. بہت سے مالدار پڑے ہیں لیکن ان کو نصیب نہیں ہے, آپ جس کو چاہے اس کو توفیق دیتے ہیں. پیارے اللہ,
ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے. پیارے اللہ ہمیں بھی با توفیق لوگوں میں شامل فرما لیجئے. اور جو لوگ جا رہے ہیں خیر و عافیت سے ان کے تمام ارکان پورے ہوں, خیر و عافیت سے ان کے تمام اعمال پورے ہوں, خیر و عافیت کے ساتھ ان کا آنا جانا ہو. اپنا فضل و کرم ان پر شامل حال فرما دیجئے. پیارے اللہ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں پیارے اللہ پروگرام کروانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما, مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرما. یہ امت کی رہنمائی کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے. پیارے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے, اخلاص الہیت نصیب فرما دیجئے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجئے. خیر و عافیت کا فیصلہ فرما دیجئے. ہمارے شہر کو خیر و عافیت کا مسکن اور گہوارہ بنا دیجئے. پیارے اللہ فلسطین پر رحم فرما دیجئے, غزہ پر رحم فرما دیجئے, حماس کو طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجئے. ہونے والے الیکشن کو خیر و عافیت کا ذریعہ بنا دیجئے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے. باطل کو شکست فاش عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے. دین کی لائن سے جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں سربلندی کے لیے پیارے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. ہمارا حصہ بھی اس میں شامل فرما دیجئے. ہماری نسلوں کو پیارے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم.